نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن اشترى دارا بعوض اخذها الشفيع بقيمته وان اشتراها بمكيل او موزون اخذها بمثله۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر ومن اشترى دارا بعوض، کسی نے کوئی گھر خریدا کسی چیز کے بدلے میں، مثال کسی نے ایک غیر منقولی جائیداد خریدی، اس کو کہا کہ اس کے بدلے میں آپ کو یہ سامان دیتا ہوں، تو اب شفیع بھی کیا کرے گا؟ آیا شفیع بھی اس گھر کو لینا چاہے تو وہی سامان دے گا یا اس کی قیمت دے گا؟ تو بیان فرما رہے ہیں کہ اخذها الشفیع بقیمته، زمین اس گھر کو لینا، یعنی شفیع اس گھر کو اگر لینا چاہے گا تو لے گا بقیمته، اس چیز کی قیمت کے ساتھ، یعنی جو عوض اس نے لگایا تھا۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ آپ کی یہ زمین بائیں نے مشتری کو دے دی 5 موبائل کے بدلے، اب شفیع اگر اس زمین کو لینا چاہے گا تو ان 5 موبائلوں کی قیمت دے گا اس کو۔ اخذها الشفیع، شفیع لے گا اس کو بقیمتی، اس کی قیمت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ سامان جو ہے وہ قیمتی ذوات القیم میں سے ہیں تو اس کی قیمت وہ ادا کرے گا۔ لیکن وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَخَذَهَا بِمِثْلِهِ، اگر شفیع نے یعنی مشتری نے اس گھر کو خریدا کسی کیلی چیز کے ساتھ، یعنی کوئی ناپنے والی چیز کے ساتھ یا کوئی وزنی چیز کے ساتھ، تو اخذها بمثله، تو شفیع جو ہے وہ اس گھر کو لے گا اس کی مثل چیز کے ساتھ۔ مثال کے طور پر مشتری نے گھر خریدا 10 من چاول کے بدلے یا 10 من گندم کے بدلے، تو اب شفیع اگر اس گھر کو خریدنا چاہیں تو شفیع کو جو ہے وہ 10 من چاول یا 10 من گندم دینا پڑے گا، اس لیے کہ مکیلی اور وزنی چیزیں جو ہے وہ ذوات الامثال میں سے ہوتی ہیں، کہ کوئی چیز اگر کسی کے اوپر لازم آ جائے تو وہ اس کی قیمت ادا نہیں کرتا، بلکہ اسی طرح اتنے ہی وزن کا، اتنے ہی کیل کا، اتنے ہی ناپ کا وہ چیز ادا کرنا پڑتا ہے۔ وَإِنْ بَاعَ عَقَارًا بِعَقَارٍ أَخَذَ الشَّفِيعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِقِيمَةِ الْآخَرِ وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعُ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفٍ فَسَلَّمَ الشَّفِيعَ۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ وَإِنْ بَاعَ عَقَارًا بِعَقَارٍ، کسی نے اپنی زمین بیچی دوسری زمین کے بدلے، بائیں نے زمین دے دی مشتری کو اور مشتری نے اس کے بدلے جو ہے وہ اپنی زمین جو ہے وہ بائیں کو دے دی، تو یہاں گویا کہ بائیں نے اپنی زمین کے بدلے مشتری کی زمین لے لی اور مشتری نے جو ہے اپنی زمین کے بدلے بائیں کی زمین لے لی، تو اب کیا کریں؟ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر دونوں زمینوں کے شفعاء اٹھ جائیں، یہاں بائیں کی زمین کی جو پڑوسی تھے وہ اٹھ گئے، وہاں مشتری کی زمین کی جو شفیع تھے وہ اٹھ گئے، حق شفع دائر کر دیا، دعویٰ دائر کر دیا، ظاہر بے ہوئی ہے، خرید و فروخت کی وجہ سے دونوں کے شفعاء کو حق شفع حاصل ہے، تو اب کیا کرے؟ اب اس کے بدلے کیا دیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ اخذ الشفیع کل واحد منہما بقیمت الآخر، تو ان میں سے ہر ایک شفیع لے گا دوسرے کی قیمت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر جو بائیں کی زمین ہے اس کا جو شفیع ہے وہ اب بائیں کی زمین کو جو مشتری کی زمین ہے اس کی قیمت کے بدلے میں لے گا۔ اس کو میں مثال کے طرح سے اس طرح سمجھاؤں، خالد نے اپنی زمین بیچی شاہد کو اس کی زمین کے بدلے، اب خالد کی زمین کی اور شاہد کی زمین کے جو شفیع تھے وہ دونوں کھڑے ہو گئے، تو اب جو خالد کی زمین کا جو شفیع ہے وہ اس خالد کی زمین کو لے گا، شاہد کی زمین کی قیمت اس کو دے کر، اس لیے کہ خالد کی زمین کی جو قیمت ہے وہ شاہد کی زمین ہے اور زمین جو ہے وہ ذوات القیم میں سے ہے، اب وہاں اس کو قیمت دینا پڑے گا۔ تو اور اسی طرح شاہد کے جو شفیع ہیں وہ اب شاہد کی زمین لینا چاہیں تو وہ خالد کی زمین کی جو قیمت ہوگی وہ شاہد کو دے کر شاہد کی زمین وصول کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر جو شاہد کے پاس جو زمین ہے اس کی قیمت انہوں نے وہ مقرر کی ہے جو خالد کی زمین ہے،
اور خالد کی زمین کی قیمت انہوں نے شاہد کی زمین کو مقرر کر دیا ہے، اس لیے جو بھی زمین خریدے گا تو اس کی قیمت جو دوسرے والی زمین کی قیمت ہوگی وہ اس کو دینی پڑے گی، اس لیے کہ اس کا ثمن وہ ہے، اگرچہ ان کی قیمتیں الگ الگ کم زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، تو اس طرح ان کی قیمت ادا کرے گا۔ وَإِنْ بَاعَ عَقَارًا بِعَقَارٍ، اگر کسی نے کوئی زمین بیچی زمین کے بدلے، أَخَذَ الشَّفِيعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، دونوں میں سے ہر ایک زمین کا شفیع لے لے گا ان میں سے ہر ایک کو دوسری زمین کی قیمت کے ساتھ۔ وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعَ أَنَّهَا بِيعَتْ، بلکہ وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعُ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفٍ، شفیع کو یہ بات پتہ چلا کہ گھر بیچ دیا گیا ہے 1000 روپے میں، فسلم الشفیع، پھر وہ شفیع سے جو ہے وہ دستبردار ہو گیا، اس نے کہا 1000 روپے کون دے گا، اس نے شفیع چھوڑ دی، تو معلوم انہا بیعت بأقل من ذلک، پھر اسے پتہ چلا کہ وہ تو اس سے کم میں بکا گیا ہے، او بحنطۃ، یا اسے پتہ چلا کہ وہ تو گندم کے بدلے میں بکا گیا ہے، او شعیر، یا جو ہے وہ جو کے بدلے میں بکا گیا ہے، اور قیمتها 1000 او اکثر، اس گندم اور جو کی جو قیمت ہے وہ تو یا 1000 ہے یا 1000 سے زیادہ ہیں، تو فتسلیمہ باطل، تو شفیع کا جو حق شفع کو جو سپرد کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، وہ باطل ہو جائے گا، وَلَهُ الشُّفْعَةُ، اس کو حق شفع حاصل ہوگا۔ پہلی صورت میں تو اس لیے ہوگا کہ اس کو جب پتہ چلا 1000 میں بکا ہے تو بس اس نے کہا 1000 روپے کون دے گا، پھر بعد میں پتہ چلا وہ تو 800 روپے میں بکا ہے، تو 800 روپے تو وہ دے سکتا تھا، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو اس کو حق شفع حاصل ہوگا۔ جبکہ دوسری صورت میں کہ جب اس کو گندم اور جو کے بدلے میں بیچا ہے، گندم اور جو کی قیمت اگرچہ 1000 ہو یا اس سے زائد کیوں نہ ہو، اس صورت میں بھی اس کو حق شفع اس لیے حاصل ہوگا کہ کیونکہ اس نے حق شفع چھوڑا ہے 1000 روپے کی وجہ سے، اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ وہ تو گندم اور جو کے بدلے بکا گیا ہے، تو اب اس کو حق شفع حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ انسان بسا اوقات کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، شفع کے حق کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو پیسے ادا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کے پاس کوئی دوسری چیزیں اور سامان موجود ہوتی ہیں جن کو ادا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ مثال اس کے لیے گندم اور جو ادا کرنا اگرچہ ان کی قیمت 1000 سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، مشکل نہیں ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے، لیکن اس کو پیسے ادا کرنا جو ہے وہ اس کے اوپر مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ پیسوں کی وجہ سے وہ جو ہے کبھی کبھی دستبردار ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں جب اس سے پتہ چلا کہ وہ تو ان چیزوں کے بدلے بھی کی گئی ہیں، تو اب اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، اس دھوکے ہونے کی وجہ سے اس کو حق شفع حاصل ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان پیسے نہیں دے سکتا، لیکن گاؤں دیہاتوں میں جو ہے وہ گندم وغیرہ دینا اگرچہ اس کی قیمت 1000 سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا کسانوں کے لیے، اس لیے ان کی سہولت کے پیش نظر یہ کہا جائے گا کہ اس کو حق شفع حاصل ہے۔ وَإِنْ بَانَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِدَنَانِيرٍ قِيمَتُهَا 1000 فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، زمین تو بیچی تھی 1000 روپے میں، پھر اس نے کہا کہ میں نہیں لیتا 1000 درہم کے مثال کے طور پر، پھر وَإِنْ بَانَ، پھر ظاہر ہوا کہ أَنَّهَا بِيعَتْ بِدَنَانِيرٍ، وہ تو دینار کے بدلے میں بیچا گیا ہے، قیمتها 1000 جس کی قیمت 1000 درہم ہے، تو فلا شفعۃ لہ، تو اب اس صورت میں بھی اس صورت میں اس کو حق شفع حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ چاہے دینار دے چاہے درہم دے، قیمت تو ایک ہی 1000 روپے ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی سے کہے کہ بھائی میں 1,00,000 روپے میں اپنی زمین آپ کو بیچتا ہوں، تو اب وہ اگرچہ وہ اپنا پاکستانی پیسہ دیں یا جو ہے وہ 500 روپے ڈالر دے دیں، تو دونوں کی قیمت تو 1,00,000 روپے ہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو حق شفع حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ دینار اور درہم ایک تو دونوں ثمن ہیں، اور دوسری بات یہ کہ دونوں کی قیمت ایک ہے، وہی 1000 روپے ہیں، کمی اور زیادتی نہیں ہوئی، جب کمی اور زیادتی نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فُلَانٌ، اس سے کہا گیا کہ مشتری فلاں ہے، یعنی آپ کے پڑوس میں خریدنے والا، شفیع سے کہا گیا
کہ آپ کی پڑوس والی زمین کو خریدنے والا فلاں ہے، مثال زید ہے، فسلم الشفعۃ، اس نے شفعہ سے دستبردار دے دی، دستبردار ہو گیا، اس نے کہا کہ مثال چلو زید اچھا آدمی ہے، میرے پڑوس میں آ جائے گا، سکون کا باعث ہے، شریف آدمی ہے۔ ثم علم انہ غیرہ، پھر اسے پتہ چلا کہ وہ خریدنے والا تو زید نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا ہے، تو فلہ الشفعہ، تو اس کے لیے حق شفعہ حاصل ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پہلے دستبردار ہو گیا لہذا اب اس کو حق شفعہ حاصل نہیں، اس لیے کہ انسان بسا اوقات کسی آدمی کو اپنے پڑوس میں رکھنے کے لیے راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے، شفعہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ دوسروں کے اوپر وہ اس طرح راضی نہیں ہوتا، تو لہذا اشخاص کے بدل جانے کی صورت میں شفیع کو اگرچہ اس نے حق شفعہ حوالہ ہی کیا ہو، چھوڑا ہو، پھر بھی اس کو حق شفعہ حاصل ہوگا۔ ومن اشتری دارا لغیرہ، جس نے گھر خریدا دوسرے کے لیے، فهو الخصم فی الشفعۃ، وہ جو ہے وہ خصم بنے گا شفعہ میں۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ میں نے ایک گھر خریدا کسی زید کے لیے، زید نے مجھے کہا یار میرے لیے ایک گھر خرید لو، تو میں نے جیسے ہی گھر خریدا زید کے لیے، تو جب تک کہ زید کے لیے خریدا ہوا گھر میرے پاس ہے تو شفیع جو جھگڑا کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، لیکن اگر میں اس گھر کو زید کے حوالے کر دوں تو اب وہ جو ہے وہ جھگڑا مجھ سے نہیں کرے گا، وہ زید سے کرے گا۔ تو اس مسئلے کو یہاں بیان فرما رہا ہے۔ ومن اشتری دارا لغیرہ، کوئی آدمی کسی غیر کے لیے گھر خریدیں، فهو الخصم فی الشفعۃ، تو شفعہ میں خصم وہی بنے گا، یعنی اب منازع جس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے انسان، جس کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے اور جس سے قیمت دے کر زمین لیتا ہے، اس کے ساتھ زمین کے معاملے میں، تو جو خصم وہ جھگڑا بنتا ہے، مدعی علیہ بنتا ہے، تو وہی ہوگا خریدنے والا۔ الا ان یسلم الی الموکل، ہاں یہ کہ اس کو اپنے موکل کی طرف جس کے لیے اس نے زمین خریدی اس کے حوالے کر دیں، تو اب یہ اجنبی ہو گیا، جب اجنبی ہو گیا تو اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اور کوئی معنی نہیں رکھتا اس وجہ سے اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں تک یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، پھر بھی کوئی اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔